بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کیا دریائے فرات خشک ہو رہا ہے؟ کیا لوگ اس میں سے سونا نکال رہے ہیں؟ اور اگر اس میں سونا ہے تو کتنی مقدار میں ہے؟ کیا یہاں پر سونے کا پہاڑ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں سے سونا نکلے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ اس میں سے کوئی کچھ بھی نہ لے۔ کیا واقعی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکل نہ آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور اس میں سے ہر کوئی یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے اور سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دریائے فرات کا خشک ہونا ہے، اور یہ انتہائی قریب کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور ان حدیث میں یہ بھی تلقین کی ہے کہ جو شخص بھی اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دریائے فرات خشک ہو گیا ہے اور اس میں سے ایک پرانا شہر نکل آیا ہے، اور اس میں سے لوگ سونا بھی نکال رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں سونے سے مراد تیل ہے۔ دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ایشیا کا 15واں اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کا ڈرین ایریا 4,40,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو 6 ممالکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ 2 شاخوں کاراں اور مراد سے مل کر تشکیل پایا ہے۔ یہ کاہیوں اور جھاڑیوں میں ہو کر جنوبی مشرقی شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دلدلی علاقہ بن چکا ہے۔ دریائے فرات پر ترکی اور شام کے بہت سے علاقوں میں ڈیم بنے ہوئے ہیں۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 میں بنا تھا۔ اب تک بننے والے ڈیموں کی وجہ سے اس کے پانی کے بہاؤ میں کمی آئی ہے۔ اپریل 2014 میں ترکی نے دریائے فرات کا بہاؤ مکمل بند کر دیا تھا، جس پر یہ ترکی اور شام کے بارڈر پہ مکمل خشک ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے اس میں سے ایک پرانا شہر نکل آیا ہے، جو کہ 3000 سال پرانا ہے، لیکن بعد میں یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی دریائے فرات خشک ہو رہا ہے؟ کیا واقعی اس سے لوگ سونا نکال رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دریائے فرات میں پانی کا بہاؤ ضرور کم ہوا ہے، لیکن یہ مکمل طور پہ خشک نہیں ہوا۔ دوسری بات، سونا ماضی میں دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے کان کنی کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے دریا کے کنارے کافی سونا ملنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن ان دعووں کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی ثبوت مہیا کیے گئے کہ دریا میں سونا موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دریائے فرات سے جو سونا نکالا جا رہا ہے وہ اس کے آس پاس کے علاقوں میں سونے کے چٹانوں کے قدرتی کٹاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب تک کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ دریائے فرات میں وافر مقدار میں سونا موجود ہے یا یہاں پر سونے کے برابر پہاڑ ہیں۔ اگر ماہرین کی مانی جائے کہ دریائے فرات میں سونا نہیں ہے، تو حدیث میں جو سونے کی بات کی گئی ہے وہ کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں سونے سے مراد تیل ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ حدیث میں بار بار سونے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہاں سونے سے مراد تیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے کسی علاقے میں کھدائی کی جائے اور وہاں سے سونا نکل آئے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس خزانے کو ظاہر کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی قیامت کے قریب کی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ درست ثابت ہوگی۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے اور جتنا چاہے علم عطا کر دیں۔ آخر میں اپنے میزبان عباس علی خان کو
اپنے یوٹیوب اور فیس بک کے چینل سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔